وہ لڑائی کر رہی تھی مسلسل اور انہیں بحث اور تکرار میں جب وہ لے کر آ رہی تھی، اگر وہ اتنی سمجھدار ہوتی تو شاید وہ ان کو بولنے کا موقع ضرور دیتی. تو اگر ایک پڑھا لکھا انسان یا ایک سمجھدار بندہ جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ خاتون جو ہے وہ 95% آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملک میں جو ہے وہ خواتین جاہل ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے گھروں میں خواتین کے پاس کیا کام ہے، مجھے بتائیں کیا کرتی ہیں؟ سارا دن جو ہے وہ صرف وہاں پر جو ہے وہ ایک نیوز کی فیکٹری آن ہوتی ہے کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کون کس کے گھر میں کیا چیزیں آ رہی ہیں. خواتین ہمارے معاشرے میں جو انہیں اہم کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اب میں یہ وہ 5% خواتین کو اس میں شامل نہیں کر رہی جو سمجھدار ہیں. یہ صرف تکلیف انہی کو ہوگی جو 95% جو ہے وہ خواتین میں شامل ہیں، کیونکہ جو ایک جاہل ہوتا ہے نا وہ اپنی کوتاہی کو نہیں مانتا، کبھی وہ اپنے خیر خواہ کی بات کو قبول ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جو میرا خیر خواہ ہے وہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے. تو یہ خواتین کا المیہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ کبھی نہیں بات مانیں گی، اور اگر کوئی مرد کہہ رہا ہوگا نا تو جان بوجھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ ایلیگیشن لگائیں گی کہ اس نے ہمیں غلط کہا تو کہا کیوں. پاکستان کی خواتین کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو پاکستان کی خواتین کی نظر میں سارے ہی مرد غلط ہیں. کوئی ایک مرد جو اچھا بھی ہوگا نا، اب آپ دیکھیں آپ کا بھائی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کے لیے محافظ ہے، وہ آپ کا پروٹیکٹر ہے، وہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے. آپ کیسے اس کو جو ہے وہ بیچ میں سے مائنس کر کے جو ہے وہ غلط ثابت کر دیں گی؟ سارے مرد تو غلط نہیں ہوتے، سارے مرد تو جو ہے وہ یہاں پر غلط کام نہیں کر رہے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں، اب دیکھیں انہوں نے 25% لوگوں کو بھی، مردوں کو بھی تو کہا نا کہ جو ہے وہ جاہل ہیں. جاہل کون ہوتا ہے؟ دیکھیں جاہل کی ڈیفینیشن کیا ہے. جاہل وہ ہے جسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جاہل وہ ہے جس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ صرف اپنی سوچ اور عقل کے مطابق جو ہے وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے. اب ہو سکتا ہے جاہل کہنے کے پیچھے ان کی کوئی ریزن ہو، وہ کچھ جو ہے وہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہوں خواتین کے حوالے سے، وہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک پہلے پچھلی صدی کی مائیں ہوتی تھیں ان میں وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں لیکن ان میں شعور تھا، وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی تھی، انہیں ایک اچھا معاشرے میں جو ہے انسان بنانے پہ کام کرتی تھی. آج صرف ڈگری لینے پہ کام ہو رہا ہے. مائیں صرف بچوں کو کہتی ہیں پڑھو، صرف پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ ڈگری لو. کوئی اچھا انسان بنانے پہ جو ہے وہ کوئی ماں کام کر رہی ہے؟ وہ 5% مائیں ہی ہیں نا جو کام کر رہی ہیں. اگر آپ نے اپنے معاشرے کو یہ 5% مائیں بھی نہ دی ہوتی تو آپ کا معاشرہ اس وقت جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوتا. لیکن ان 5% جو ہے وہ خواتین جو سمجھدار ہیں ان کی وجہ سے یہ معاشرہ بچا ہوا ہے. تو پھر 95 تو ہوئی نا جاہل. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 95% جو ہے وہ خواتین جاہل نہیں ہیں؟ آپ مجھے بھی کہیں گے کہ میں معافی مانگوں، تو پہلے آپ اپنا محاسبہ تو کر لیں. پہلے آپ اپنی سوچ اور عقل کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے، بے وقوف ہے. تو ایک بے وقوف جو بندہ ہے اس کی آپ جو ہے وہ سمجھ سے یا اس کے مشورے سے چل سکتے ہیں؟ بڑی بڑی جو ہے وہ جگہوں پہ کتابوں میں آپ پڑھ لیں، بڑے بڑے عالم دین لکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ فلسفی لکھتے ہیں کہ عورت سے مشورہ نہ کریں، عورت آپ کو ڈبو دے گی. 95% عورتیں جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے چلے جاہل ہیں جی، لیکن ان کے مشوروں سے بھی گریز کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا عورت کو مشورہ کیا ہے؟ تمہارا شوہر یہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. میرا شوہر تو کرتا ہے، تو تمہارے شوہر کو بھی کرنا چاہیے. اب جب آپ اس کے شوہر کے خلاف اس کو کھڑا کر رہی ہیں، آپ اپنے شوہر کی باتیں اپنے خاندان سے باہر کر رہی ہیں، دوسرے لوگوں میں بیٹھ کے آپ ایک مرد کو ذلیل کر رہی ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں؟ آپ کا شمار ان 5% خواتین میں ہوتا ہے جس کا ذکر جو ہے وہ ساحل ادیم نے کیا. اگر انہوں نے کہا ہوگا تو کچھ سوچ کے ہی کہا ہوگا نا. آپ یہ کسی پر پریشر کرنا کہ معافی مانگو معافی مانگو، معافی مانگنا یہ بات تو یہ تو دیکھیں نا بحث بنتی نہیں تھی.